نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ مختصر صلاۃ التسبیح کے نام سے ہے، جو کہ ایک حدیث سے منقول ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے، لیکن وہ تو بہت ہی لمبی ایک نماز ہوتی ہے جو 4 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں آپ کو کم از کم 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ 300 کی تعداد آپ نے مختلف طریقوں سے، کبھی 10 15 جس طرح بھی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے وہ مکمل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن آج جو لے کر ویڈیو میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مختصر صلاۃ التسبیح کا ایسا طریقہ ہے جس کو کرنے والے کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ 5 منٹ کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے تو اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں جو بھی حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے۔ وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے، اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے یہ مسند امام احمد ترمذی کے باب ما جاء فی الصلاۃ التسبیح میں اور نسائی میں اور سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری روایت ہے اور اتنی ساری کتابوں میں اس کا حوالہ آپ کو ملتا ہے، جو کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو وہ نماز کے اندر پڑھیں۔ جب وہ نماز کے اندر پڑھیں گی تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں کہ آپ نے سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ اور اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو اس نماز کا مختصر صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار میں آپ کو مکمل طور پر سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اب آپ کی اپنی استطاعت پر ہے کہ جس طرح بھی آپ اللہ کے حضور میں جس ہمت سے آپ آ رہے ہیں، جس طرح بھی آپ اللہ کے حضور میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نوافل کی تعداد جو متعین نہیں کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ نماز میں پڑھیں، آپ نے 2 رکعت نہیں فرمایا، 4 رکعت نہیں فرمایا۔ تو آپ کو خود ہی جتنا آپ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں، جتنے دل کے ساتھ، جتنے خشوع کے ساتھ، اس کے حساب سے آپ اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ نفل نماز ادا کر کے آپ نے الحمدللہ کے بعد جو بھی آپ اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں آپ وہ سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ یہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، جتنا بھی آپ رکعت ادا کریں گے تو آپ نے ان کے بعد آپ نے یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے بعد سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حضور میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا ضرور ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات ہیں جو انہوں نے تمہیں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گی ان کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم میں سے ہے، جس طرح کے اس میں 3 تسبیحات بتائیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تینوں میں لفظ اللہ آ رہا ہے۔
لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ ایک اور بھی روایت جو ہے وہ منقول ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسے کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھیں گی تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گی تو اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عائشہ نے یہ اظہار کیا کہ آپ مجھے وہ کلمات سکھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ کلمات نہیں سکھاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے ذریعہ سے آپ کہیں دنیا نہ مانگ لیں۔ تو وہ کلمات جو ہے وہ اللہم تھے، یعنی اللہ لفظ جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ تو انشاءاللہ ان الفاظ میں 3 دفعہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، تینوں میں اللہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ دل سے یقین کرتی ہوں میں اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل پر جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا اس کی برکت سے ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں آپ کے پاس ایسے ہی وظائف، ایسے ہی اعمال لے کر میں حاضر ہوں جو کہ ایتھینٹک ہوں، جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوں۔ یہ بھی میں نے جو روایت آپ سے ذکر کی ہے یہ بھی حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ یہ ہمیں ریویو ضرور دیں، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش، ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وظیفہ کی یا عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ آپ کس قسم کے وظائف چاہ رہے ہیں، تاکہ میں اس قسم کی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ اور آپ ہمیشہ وظائف کی اجازت طلب کرتے ہیں، ویسے تو یہ مسنون اعمال ہیں، ان کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس کی اجازت کمنٹ باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کی اجازت دے دیں۔ تو ان کی تسلی کے لیے میں ان کو یہ بتاؤں کہ جس کو اجازت چاہیے وہ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں گے تو اس کو آٹومیٹکلی اجازت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، ان مسنون اعمال کو کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پا سکیں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں اور ان ویڈیوز کو آگے تک بھی پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو۔ کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں۔ کتنے گناہ ہیں۔ اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی۔ اول من يدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا، اول من تسعر، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے، انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، پہلے اتنی بھڑک رہی، فانذرتکم نارا تلظی، کیا خوفناک ہے وہ، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے۔ اور پھر اس بدبخت کو ڈالا جا رہا ہے اور بھڑک، اس کو ایندھن بنا۔ عالم، اول من تسعر به نار جہنم، عالم، مولانا صاحب، ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر؟ تیرے لیے، کیا بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا۔
پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن نیت کا کھوٹا تھا۔ پھر سخی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور اللہ کو بخیل سے نفرت، سخی سے پیار، لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا، ڈال دو۔ یہ تین ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے۔